الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہے شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا پس منظر۔ یہ ویڈیو اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات جاننے کو ملیں گی۔ یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عفیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے، جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ چند وفود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں بھیجے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دیں۔ اگر حالات درست ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہرگز نہ جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورہا 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین
ہم سے پھر گئے ہیں۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں لشکر یزید سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ حر بن یزید کا اعتراف حق یعنی اس کا دوبارہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جانا۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ عمر بن سعد کا 4000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی کی بندش۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستہ میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ یوم عاشوراء کی صبح 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے مقابلہ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کا ایک ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خود مجھے کوفہ نہیں بلایا تھا؟ وہ سب اس بات سے مکر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں، اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کر دے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ فریق محالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید جنگ کی اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ 10 محرم الحرام اور گمسان کی جنگ میں نماز ظہر کی ادائیگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جاؤں۔ ابو ثمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ ظہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدافعت میں سخت قتال کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان، اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثنا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں؟ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے
اور ان کے منہ سے نکلا ہائے میرے چچا حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کونی سے اس کا بازو کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ دشمن کی فوج سے تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بدنصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذوالجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈال اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت اللاحل سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔